بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، ہم پہنچ گئے ہیں مضمون نویسی کی ویڈیو جو کہ انٹرمیڈیٹ کے لیے ہے، 12th کلاس کے لیے ہے۔ مضمون کے ذریعے مضمون لکھنا سیکھیے، حصہ دوم ہے، اور موضوع ہمارا ہے محسن انسانیت رسول اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم ایک مضمون لکھنا سیکھیں گے اور بہت تفصیل کے ساتھ لکھنا سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، کیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس کا حصہ اول ضرور دیکھیے، وہ دیکھیں گے تو پھر آپ کا ایک ربط بنے گا، ایک لنک بنے گا، ایک تعلق بنے گا۔ آئیے جی ہم آگے چلتے ہیں۔ مضمون ہے ہمارا محسن انسانیت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے سوال پہلے کیا کہ وہ کون ہے، تو میں نے ایک سوالیہ لفظ لکھ دیا۔ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ سوال نہ لکھیں، صرف جواب کا ایک لفظ لکھ لیجئے۔ تو یہ میں نے کالم بنا دیے ہیں، 2 کالم بنا دیے، ایک میں سوالیہ لفظ لکھ دیے، دوسرے میں سوالیہ جواب لکھ دیے۔ یوں ہم نکات بنا رہے ہیں۔ میں بالکل مختلف انداز سے نکات بنانا سکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ بہت آسان ہوتے ہیں، بہت آرام سے انسان بنا لیتا ہے، اور بہت ہی پیارا اور اچھا مضمون لکھا جاتا ہے، اور بے ترتیب نہیں ہوتا، پیچیدہ نہیں ہوتا، ترتیب وار چیزیں آگے چلتی جاتی ہیں۔ کون محسن انسانیت؟ کون؟ جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی شعر ہے آپ کے پاس؟ کوئی حوالہ ہے؟ جی جناب ہے، وہ یاد ہے مجھے، نعت پڑھی تھی ہم نے ایک کلاس 7 میں، تو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، 6 میں پڑھی تھی، 5 میں پڑھی تھی، کہیں پڑھی تھی یا کہیں اور پڑھی تھی۔ آ گیا مواد آپ نے کیسے اکٹھا کرنا ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا جی، کائنات کا وجود ایسے ہی نہیں شروع کر دینی، بات کی بنیاد بنانی ہے، اور وہ کائنات کے وجود سے بنانی ہے۔ اللہ کا شاہکار انسان ہے کیا، اس کی حیثیت، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ بتانا ہے مجھے۔ پھر انسان اللہ کا شاہکار ہے تو پھر نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کے لیے میں نے الفاظ لکھے: رہنمائی، سلیقہ، آگہی، اللہ کا پیغام، اچھے برے عمل میں فرق، اصلاح، زندگی، امر بالمعروف، زندگی گزارنے کا سلیقہ، انسانیت کی فلاح و بہبود، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انسان کی بنیادی ضرورت۔ پھر ہم آگے چلتے، انبیاء کی تعداد، اتنے نبی کیوں آئے انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے؟ بستی بستی میں 1,24,000۔ جس صدی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس صدی کے حالات کیسے تھے، تو وہ ہم ضرور جانیں گے، اس میں وہ لکھیں گے۔ سب سے پہلے فسق و فجور تھا، ظلم و بربریت تھی، عورت کی پست حالت تھی، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بت پرستی ہوتی تھی۔ اچھا جی، ابتدائیہ کے خاتمے کا ایک شعر بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم نے ابتدا کی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو پھر خاتمہ بھی تو شعر پر ہونا چاہیے۔ تو سسکیاں تھمتی نہ تھی، انسان ماندہ ہو گیا۔ یہ ہم نے شعر لکھا ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو یوں ہم نے جناب خاکہ بنایا۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ میں نے کافی واضح کر دیا ہے۔ جو بھی مضمون ہوگا اس کا آپ نے اس طرح سے خاکہ بنانا، جب آپ مشق بھی کیا کریں گے تو اسی طرح سے۔ اب یہ ابتدائیہ جو ہے، اس کے صفحات کتنے ہونے چاہیے اور مضمون کے صفحات کتنے ہونے چاہیے؟ اگر ہم صفحات کو بانٹیں تو ابتدائیہ جو ہے 1 سے 2 صفحات کے ہونے چاہیے، نفس مضمون 5 سے 7 صفحات کا ہونا چاہیے، اختتامیہ 1 سے 2 صفحات کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا ایک عام سی لکھائی کے مطابق یہ ہمارا ایک اچھا مضمون بن جائے گا۔ مضمون کے حصوں کے حوالے سے توقعات کیا ہیں؟ ابتدائیہ کے حوالے سے توقع ہے قاری مضمون پڑھنے کی طرف راغب ہو جائے، قاری کہ واہ کیا بات ہے، وہ مجبور ہو جائے مضمون پڑھنے کے لیے۔ نفس مضمون ایسا ہونا چاہیے جس میں ربط تسلسل ہو، روانی ہو، ادبیت ہو، حوالہ جات ہو، پیراگراف ہو، قواعد ہو، لفاظی ہو، ترجمہ ہو، اختتامیہ حاصل بحث ہو، 1 سے زیادہ پیراگراف ہو، اور اس کو پیشکش کیسے کی جائے؟ اس کی پیشکش نمایاں ہو، کٹی ہونے والے مارکر سے لکھیں نمایاں باتوں کو، معلومات کو۔ نیلا پین استعمال کرنا ہے، اہم ترین معلومات، شعر، معلومات، حوالہ جات، اسے کٹی ہونے والے مارکر سے لکھنا ہے۔ کیسے لکھنا ہے وہ آگے جا کے بتائیں گے۔ لکھائی میں خوش خطی، صاف، بیجا کاٹ چھانٹ سے گریز کیجیے۔ بیجا کاٹ چھانٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے کاف کینچی والے سے لکھ دیا تو اس کو میں نے کاٹ کے اوپر ہی کاف دوسرے سے کر دیا، یہ والی نہیں۔
हाशिया दोनों तरफ लगाइए तो बेहतर है। सुर्खियां मत लिखिए, बहुत अहम बात है। लिखने के बाद कम से कम 2 दफा पढ़िए। लिखने के आलात, औजार क्या हैं? बहुत बड़े औजार आलात नहीं है। नीली स्याही वाला पेन है, कटी निब वाला मार्कर है, 604 नंबर है इसका, आमतौर पर कोई भी नंबर हो सकता है। एक सादा नीले रंग का मार्कर है। ठीक है जी, नीली स्याही वाला पेन और नीले रंग का मार्कर, छोटा मार्कर, बिल्कुल छोटा, हवाला जात लिखने के लिए। और उसके बाद जी हम मिलेंगे इंशाल्लाह हिस्सा सोम में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसके बारे में कुछ कमेंट और कुछ मौज़ूआत अगर देने चाहें कुछ और काम के लिए, तो बंदा नाचीज़ हाजिर है मज़ीद वीडियोस के लिए। कमेंट ज़रूर कीजिए। मालिक कायनात से दुआ है कि आपके आंगन आपके प्यारों के साथ इसी तरह सजे रहें, बसे रहें, और आप हमेशा इसी तरह चहकते रहें और महकते रहें। बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।